ایک چیز آپ پہلے محسوس کریں، آپ کو جیسا کہ آپ نے گفتگو میں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ نصیحت کیجیے، فذکر انت مذکر، اے رسول آپ نصیحت کیجیے کیونکہ آپ نصیحت کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ اور نصیحت کس چیز سے کیجیے؟ قرآن سے، قرآن سے نصیحت کیجیے۔ انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی، تو میں اس حوالے سے کہ قرآن کی نصیحت کیا ہو، اس سے پہلے سمجھنے کے لیے میں ذرا جمال مصطفیٰ کی جھلک دکھاؤں اور پھر اس نصیحت کی تاثیر اور اس کا اثر دکھاؤں۔ تو میں نے قرآن کی ایک مشہور آیت تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے بارے میں فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ یہ اس کلام کی خشیت سے، اس کلام کے روب و جلال سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹوٹ جاتا۔ اس کلام کی ہیبت اور اس کلام کی عظمت جو ہے اس قدر ہے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ قرآن کی عظمت و جلال پر اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک چیز یہ ہو، دوسری نگاہ سے آپ دیکھیں، بلا شبہ قرآن جس کو ہم اور آپ صحیفہ میں پڑھتے ہیں اور حقیقت کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو قرآن جو صحیفے کے اندر ہے یہ رسم ہے، تحریر ہے، کتابت ہے، اور جو اصل ہے جس کو کلام الہی کہتے ہیں، حقیقت میں کلام الہی نہ وہ رسم ہے، نہ تحریر ہے، نہ کتابت، کچھ بھی نہیں، وہ لوح محفوظ میں ہے، اور جو قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، اور اسی کلام کے بارے میں کہا گیا اس کی تاثیر یہ ہے، جس کو قلب مصطفیٰ میں جب پہلی بار نازل ہوا تو کہا یا خدیجہ زملونی چادر اوڑھو، مجھے کچھ خوف محسوس ہو رہا ہے، پسینہ سے پانی پانی ہو گئے۔ وہ اس کلام کی تاثیر کی بات ہو رہی، اس کی معنویت اور اس کی روح کی بات ہو رہی، اور اس کی معنویت اور اس کی روح کیا تھی کہ وہ قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ وہ قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، تو جب قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا تو قرآن اگر تاثیر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بلا شبہ یہ قرآن پورا عکس مصطفیٰ کا بیان ہے، یہ قرآن پورا سیرت مصطفیٰ کا بیان، یہ قرآن پورا جمال مصطفیٰ کا بیان ہے۔ اس کو میں ایک حدیث سے مضبوط کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا، آپ کا اخلاق کیا تھا؟ تو سیدت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کچھ نہیں، بس یہ نہیں فرمایا کہ آپ ایسے چلتے تھے، ایسے بولتے تھے، ایسے کھاتے تھے، ایسی گفتگو کرتے تھے، کوئی تفصیل نہیں، کوئی ڈیٹیل نہیں، آپ نے بس ایک جملے میں فرمایا کان خلقہ القرآن، رسول اللہ کا خلق سمجھنا ہو تو بس قرآن سمجھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اخلاق و کردار کے اعتبار سے قرآن تھے، سراپا قرآن جسے کہا جائے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، بلا شبہ کان خلقہ القرآن، مصطفیٰ کا اخلاق پورا قرآن تھا۔ تو اب قرآن جو نازل ہوا قلب مصطفیٰ پر، وہ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ شان مصطفیٰ کا بیان ہے، جمال مصطفیٰ کا بیان ہے، کمال مصطفیٰ کا بیان ہے، نعت مصطفیٰ کا بیان ہے، معجزات مصطفیٰ کا بیان ہے۔ دیکھا جائے تو پورا سراپا قرآن مصطفیٰ کے خد و خال کا بیان ہے، مصطفیٰ کے سیرت و کردار کا بیان ہے۔ اگر اسوہ رسول کو ڈھونڈا جائے، حقیقت میں سیرت رسول کے پاروں کو تلاش کیا جائے تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرآن کے پاروں کو کھولو، وہاں پر سیرت رسول بکھرے ہوئے ہیں۔ کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
کردار اور ان کا ہنسنا قرآن کا بیان ہے، تو کہیں پر مصطفیٰ کا کلام فرمانا قرآن کا بیان ہے، کہیں پر مصطفیٰ کا نگاہ جھکانا قرآن کا بیان ہے، تو کہیں پر مصطفیٰ کا نگاہ اٹھانا قرآن کا بیان ہے، کہیں پر زلف معمر کا لہرانا قرآن کا بیان ہے، کہیں دیکھو تو زلف کا سمیٹنا قرآن کا بیان ہے، کہیں دیکھو اسے طٰہٰ کہا، کہیں دیکھو اسے یاسی کہا۔ مصطفیٰ چلے بھی تو قرآن، مصطفیٰ اٹھے بھی تو قرآن، مصطفیٰ بولے بھی تو قرآن، مصطفیٰ خاموش ہو تب بھی قرآن، مصطفیٰ کی دل کی دھڑکنیں اگر تیز ہو جائے تو بھی قرآن نازل ہو جائے، مصطفیٰ خدا کی طرف لو لگائے تب بھی قرآن نازل ہو جائے، مصطفیٰ سوئے بھی تو قرآن، مصطفیٰ چادر اتارے بھی تو قرآن، مصطفیٰ چادر اوڑھے بھی تو قرآن، جدھر دیکھو مصطفیٰ کی شان ہے قرآن۔ اگر ہم دیکھیں تاریخ میں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، لیکن اگر غور سے دیکھیں تو پوری سیرت کا بیان حقیقت میں قرآن ہے، اور اللہ نے بیان کیا ہے اپنے نبی کی سیرت قرآن کے اندر، ایک ایک چیز بیان کی۔